بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. صدق الله مولانا العظيم. تمام قسم دی حمد و ثنا، عبادات ریاضات، بڑھائی چڑھائی کبریائی وحدہ لا شریک دی ذات اقدس دے، جو مالک، جو خالق، جو رازق، تمام جہانوں پالنے والا، روزی روٹی دینے والا ہے. درود و سلام امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے اللہ والو. اونج دے انسان دا سارا جسم جو ہے اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو اللہ رب العزت نے انسان دے اعضاء بنائے نے، ہر چیز، ہر اعضاء کسی نہ کسی مقصد واسطے بنائی گئی ہے. اور انسان دے جسم دے اندر ایک چھوٹا جہا ٹکڑا جہدے کم بہت زیادہ، اور اس ٹکڑے دا نام زبان ہے. اللہ رب العزت نے انسان دے کان دو بنائے نے،
لیکن دوواں کناں دا کم ایک ہی ہے، دائیں دا کم بھی سننا تے بائیں دا کم بھی سننا۔ اللہ رب العزت نے اکھاں دو بنائیاں، دوواں دا کام ایک ہے، دیکھنا۔ رب تعالیٰ نے ہاتھ دو بنائے، دوواں دا کام ہے پکڑنا۔ پاؤں دو بنائے، دوواں دا کام ہے چلنا۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان دی زبان بنائی، زبان نال بولنا تے ہے ہی، لیکن رب تعالیٰ نے زبان نو پورے جسم دی لیبارٹری بنا دیتا۔ یعنی انسان زبان تے کوئی بھی چیز رکھے گا، زبان دس دے گی اے میٹھی ہے، کڑوی ہے، اچھی ہے، بری ہے۔ انسان کسے چیز دا مجموعہ اپنی زبان اندر رکھے نا تو انسان دس دے گا کہ اے دے اندر فلاں فلاں چیز ہے۔ یعنی انسان دی زبان نو اللہ رب العزت نے لیبارٹری بنایا ہے۔ اگر زبان میٹھا کھا سکتی ہے، میٹھا محسوس کر سکتی ہے تے میٹھا بول بھی سکتی ہے۔ اسی طرح یہی زبان اگر کڑوا بول سکتی ہے، کڑوا چکھ سکتی ہے، کڑوا کھا سکتی ہے۔ اور اگر یہ زبان اچھا بولے گی تو پھر نتیجہ بھی اچھا ہوئے گا، اگر یہ زبان برا بولے گی، کڑوا بولے گی، پھر نتیجہ بھی برا ہی ہوئے گا۔ ایک بادشاہ سی، انہیں رات خواب اندر دیکھیا کہ وہ دے سارے جڑے دند نے نا منہ اندروں وہ گر گئے نے، ایک دند بچیا، تھوڑی دیر بعد وہ بھی گر گیا۔ بادشاہ بڑا پریشان ہویا، سویر ہوئی، انہیں تعبیر دانا نو بلایا۔ ایک تعبیر دان آیا، بادشاہ نے خواب سنایا، کہنے لگا بادشاہ سلامت دی تعبیر اے وے کہ تیرے سارے خاندان والیاں نے مر جانا ہے تے تو بھی بعد اندر مر جانا ہے۔ پہلے تیرے خاندان والیاں مر جانا ہے، مڑ کے تو بھی مر جانا ہے۔ بادشاہ نو بڑا غصہ آیا کہ یار یہ کڈا پاگل انسان ہے کہ بادشاہ دے نال گل کرنے دا بھی پتہ کوئی نہیں۔ یعنی زبان لہجہ اس انداز نال انہیں اختیار کیتا۔ فرمایا بادشاہ کہنے لگا کہ انہوں سزا دیو تے قید کر دیو۔ دوسرا تعبیر دان آیا، وہ کہنے لگا تعبیر تے دی یہی ہے، لیکن اگر میں بھی یہ دسیا تے پھر کی ہوئے گا، پہلے نو مار پئی یہ قید ہو گیا تے میرے نال بھی یہی سلوک ہوئے گا۔ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت دی تعبیر ہے، وہ بڑی پیاری تعبیر ہے کہ اللہ پاک تہاڈی زندگی تہاڈے سارے خاندان نالوں زیادہ لمبی رکھے گا۔ بادشاہ بڑا خوش ہے۔ بات ہوئی ہے، بات مطلب گل کرن دا ہوئی ہے کہ پہلوں باقی مر جان گے پھر تسی مر جاؤ گے۔ انہیں کہا جی تہاڈی زندگی باقی خاندان نالوں لمبی ہوئے گی۔ یعنی زبان دا استعمال اچھا کیتا، بادشاہ نے انہوں انعام و کرام بھی دیتے۔ یعنی یہ زبان انسان دے دنیا اندر جتیاں دے ہار بھی پوا سکتی ہے تے پھلاں دے ہار بھی پوا سکتی ہے۔ اچھا بولو گے، اچھا نتیجہ اخذ کرو گے، اگر برا بولو گے اس زبان دے نال تے برا نتیجہ ملے گا۔ میرا اجدہ موضوع گمیدہ انشاءاللہ الرحمن زبان دی حفاظت اور زبان دی تباہ کاریاں نے۔ اور واللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چھوٹا جہا ٹکڑا جسم دا زبان، فرمایا اے انسان نو جنت اندر بھی لے جا سکتی ہے، جہنم اندر بھی لے جا سکتی ہے۔ زبان دا اچھا استعمال انسان نو جنت اندر لے جائے گا، زبان دا برا استعمال انسان نو جہنم اندر لے جائے گا۔ چند باتاں تواڈے گوش گزار کراں گا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میری سمیت سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تواڈے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی دا نام آئے پیار نال محبت نال درود پڑھیا کرو، اے بھی زبان دا اچھا استعمال ہے۔ جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ فرمایا کائنات دے لوگوں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ اللہ پاک نے انسان نو دو اکھاں عطا فرمائیاں وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ اللہ نے ایک زبان عطا فرمائی دو ہونٹ عطا فرمائے جویں جناب کسے بھی چیز دی حفاظت واسطے انہوں بند کر دیتا جاندے گھر دی حفاظت واسطے دروازہ بند کر دیتا جاندے تاکہ گھر دے اندر کوئی مصیبت پریشانی نہ آئے گھر محفوظ رہے چوری تو ڈکیتی تو محفوظ رہے اس واسطے اللہ رب العزت نے زبان ایک بنائی اور دو دروازے ہونٹاں دے لگا دیتے نا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ دو دروازے ہونٹاں دے لگا دیتے یعنی اے دروازے بند رہن گے تے انسان کامیاب رہے گا دنیا اندر بھی کامیاب انسان آخرت اندر بھی کامیاب میرے اور تواڈے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دیو لوگو من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا جیڑا بندہ اللہ تے ایمان رکھنے والا قیامت دے دن تے ایمان رکھنے والا فرمایا او دا کم کی ہوئے گا او دے واسطے حکم کی وین فَلْيَقُلْ خَيْرًا جدوں بھی بولے اچھا بولے بلائی والا کلمہ زبان تو نکالے او لا يَسْمُتَ اگر جناب اچھا کلمہ نہیں زبان تو نکال سکتا او لا يَسْمُتَ پھر خاموشی اختیار کرے یعنی پیڑا بولن نالو چوپی چنگی ہے پھر بولے ہی نہ اب اخلا اللہ رب العزت نے ایک اسلوب بنا دیتا اور یاد رکھو اگر انسان دی زبان اچھی نہیں ہوئے گی انسان دا بولنا اچھا نہیں ہوئے گا کوئی انسان دے قریب نہیں آئے گا خصوصاً اللہ رب العزت نے مسلمان مومنانو اے حکم عطا فرمایا ہے کہ اپنی زبان نو نرم رکھنا ہے آویخنا اللہ دا پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے قرآن اندر اللہ پاک نے وعدے بیان کر چھڑیا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمایا میرے موسیٰ پیغمبر تو میرا بڑا پیارا پیغمبر ہے اے موسیٰ میں تینوں نبوت عطا کر رہا میں تینوں پیغمبر بنا رہا اپنا جناب قاصد بنا رہا اللہ جی میرا کام کی ہوئے گا اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں فرمایا اذهب إلى فرعون إنه طغى موسیٰ فرعون کوڑے چلا جا اے فرعون وقت دا بادشاہ اپنے آپنو جناب رب کہلوانے والا یعنی دنیا تے سب تو بڑا متکبر انسان اگر آیا ہے اے فرعون آیا ہے فرعون تو بد کے کوئی متکبر انسان نہیں اور دنیا اندر سب تو بڑا دہشت گرد آیا ہے وہ بھی فرعون آیا ہے 40,000 بنی اسرائیل دے بچیانو اے سبا کروانے والا فرعون فرمایا میرے موسیٰ اذهب إلى فرعون إنه طغى اس فرعون کوڑے چلا جا اللہ جی چلا جانا اتنا بڑا بادشاہ اپنے آپنو رب کہلوانے والا پھر رب بھی چھوٹا نہیں انا ربکم العالی کہلوانے والا یعنی سب تو بڑا رب اے میرے موسیٰ تو فرعون کوڑے جانا ہے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں
فرمایا فرعون کولے جاویں فقولا لہو قولا لینا لعلہ موسیٰ جدوں فرعون کولے جاویں او دے نال گل کرنی ہے فقولا لہو قولا لینا لعلہ گل کرنی ہے تے بڑے آرام نال گل کرنی ہے اپنی زبان اندروں بڑے پیارے پیارے جملے نکالنے نے فرعون کولے جائیں اور یار اتنا بڑا متکبر بندہ اللہ رب العزت فرما رہے نے او دے کولے بھی جانا ہے تے آرام نال گل کرنی ہے پیار نال گل کرنی ہے موسیٰ تیرا لہجہ بڑا پیارا ہوئے تیری زبان چو کوئی کڑوا لفظ نہ نکلے جڑا فرعون نو جناب اور متشدد بنا دے وے اللہ جی دا فائدہ کی ہوئے گا فرمایا موسیٰ فقولا لہو قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی فائدہ ایک ہوئے گا تو زبان نرم استعمال کرے گا ہو سکتا ہے اے فرعون جیسا بدبخت انسان اے بھی رائے راستے آ جائے یعنی معلوم ہویا اگر کسے نو لائن تے لے آنا ہوئے اگر کسے نو اپنے قریب کرنا ہوئے اگر کسے نو اپنی بات سمجھانی ہوئے اگر کسے نو انج دین شریعت تے چلانا ہوئے تے اپنی زبان نرم رکھنی پینی ہے اپنی زبان اندروں اچھے اچھے الفاظ نکالنے پینے نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے بارے فرمایا فَبِمَا رحمت من اللہ لنت لهم ولو کنتا اے میرے پاک پیغمبر جی یاد رکھو آ لوگ جڑے تواڈے کولے آئے نے ابو بکر آیا ہے تواڈی مٹھی زبان ویکھ کر کے جناب عثمان آیا ہے تواڈی مٹھی زبان ویکھ کر کے طلحہ و زبیر آئے نے میٹھی زبان ویکھ کر کے لنت لهم تواڈی مٹھی زبان تمہارا پیارا لہجہ پیاریاں پیاریاں گلاں یعنی جناب زبان تو اگر اسی نرم الفاظ نکالاں گے لوگ ساڈے قریب آن گے نا اگر اس زبان چو اسی سخت الفاظ نکالاں گے رب کعبہ دی قسم ہے اسی دنیا تو چلے جاواں گے دنیا تو بھی تنگ لوگ ساڈے تے ہون گے اور اسی دنیا تو چلے جاواں گے لوگ آکھن گے چنگا ہویا مر گیا بڑا گندہ بندہ سی زبان دا بڑا گندہ بندہ سی اے زبان انسان نو جنت اندر بھی لے جا سکتی ہے تے جہنم اندر بھی لے جا سکتی ہے اسی اس نبی دے امتیاں جس نبی نے ساری زندگی جو پیار نال محبت نال لوگاں نو قریب کیتا اور جناب میرے نبی دے یار اونا دا بھی یہی طریقہ ہویا کردا سی او بھی پیار نال محبت نال لوگاں نو اپنے قریب کریا کر دے اپنی مٹھی زبان دے نال اچھی گفتگو دے نال لوگاں نو اپنے قریب کریا کر دے ویکھ لا پیارے پیغمبر دے پیارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی بیان کر دے نے کہ لو یکونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا مینوں اللہ دی قسم ہے میرے پاک پیغمبر نے ساری زندگی اندر ایک بھی بول ایسا نہیں بولیا اور جیڑا مندہ بول ہوئے کسے نو کوئی ایسا بول بولیا ہی نہیں جیڑا کسے دی دل عداری کرے جیڑا کسے دا دل دکھائے کسے نو مندہ نہیں بولیا کسے نو گالی نہیں نکالی اے میرے پاک پیغمبر دا رویہ ویکھنا جامع ترمذی دی روایت بڑی پیاری روایت سمجھنے والی میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابیوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت دی بارگاہ لگی ہوئے گی ایک بندہ آئے گا دنیا اندر بڑیاں نمازاں پڑھنے والا بڑے صدقات و خیرات کرنے والا بڑا جناب تہجد گزار بندہ ہوئے گا بڑا نیکوکار بندہ ہوئے گا انج دنیا اندر صوفی صاحب تے مولوی صاحب بڑا نیک لوگ بھی نیک جنابے نو کہن گے لیکن فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا انج اللہ رب العزت دی
بارگاہ لگی ہوئے گی اے بندہ حاضر ہوئے گا نا انج جناب اللہ رب العزت فرمان گے میرے فرشتیو اس میرے بندے دے نیک اعمال تے لے کے آؤ نا نیکیاں تے لے کے آؤ نا دنیا اندر جڑا انہیں کمایا ذرا لے کے آؤ اس بندے دے نیک اعمال انج جناب پہاڑاں دی مانند ہون گے انج بڑے بڑے پہاڑاں دی مانند اس بندے دے نیک اعمال ہون گے نیکیاں ہون گیاں کہے گا اللہ نیک اعمال کی دے اعمال نے اللہ کہے گا بندیا اے نیکیاں تیریاں ہی نیکیاں نے کہے گا اللہ پھر تے ٹھیک ہے گل نہیں بن گئی اتنیاں زیادہ نیکیاں جو میریاں نے مینوں جنت دا داخلہ دیو نا اللہ کہے گا ٹھہر جا صبر تے کرنا بھیج دنیا جتھے بھیجنا ہے تینوں نیکیاں تے تیریاں نے فرمایا بندیا اے او عدالتاں نہیں تیری دنیا دیاں عدالتاں جتھے قلم دی نوک بھی وک جائے جتھے کالا کوٹ بھی وک جائے جتھے چند ٹکیاں دی خاطر جج اپنا ضمیر بیچ دین چند کوڑیاں دی خاطر وکیل اپنا ایمان بیچ دین جتھے جناب امیرہ واسطے قانون اور ہوئے گا غریبہ واسطے قانون اور ہوئے گا اے تیری دنیا دیاں عدالتاں نہیں نے جتھے نا انصافیاں ہون گیاں چند پیسیاں دی خاطر مظلوم نو دبایا جائے گا چند پیسیاں دی خاطر غریباں نو دبایا جائے گا چند پیسیاں دی خاطر مظلوماں تے زیادتیاں ہون گیاں اے تیری دنیا دیاں عدالتاں نہیں نے اے اس رب دی عدالت ہے فلا تظلم نفس شیئا کسے دے نال ایک ذرے دے برابر بھی ظلم نہیں ہوئے گا آج دے دن تے انصاف ہون گے اللہ کہے گا آؤ بھئی اے دے جناب دنیا اندر اے دے زبان دے ڈسے ہوئے لوگ آ جان میرے نبی نے فرمایا میرے صحابیوں انجلین لگ جائے گی دنیا اندر اے دی زبان تو ڈسنے والے جڑے لوگ سن آج لوگ اپنے مداحت کام کرنے والیاں دے نال انج دیاں برے سلوک کر دینے لا جناب کوئی نوکر رکھے ہے کوئی ملازم رکھے آئے کوئی جناب میرے مداحت کام کرنے والا اسی انہوں گالیاں بھی دے دنے اے میرا تے ملازم ہے اسی مندہ بھی بول دنے میرا تے ملازم ہے نا اسی تے خول ہی نہیں کر دے اے ساڑھا ملازم ہے ایک ہی کر لے گا اور یار دنیا اندر ایک کچھ نہیں کر سکے گا رب کعبہ دی قسم ہے اس رب دی عدالت لگنے والی ہے جتے ایک ذرہ برابر بھی کسی ناانصافی نہیں ہوئے گی جتے جناب اگر سنگا والی بکری نے بغیر سنگا والی بکری نو ماریا ہوئے گا او دا بھی بدلہ دیتا جائے گا نا آج دنیا اندر ایک آیا نہ آنے والا بڑا بڑا تاجر بڑا مالدار بندہ میرے نبی کو لے آیا آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرے مداحت کام کرنے والے لوگ بڑی کثیر تعداد دے نال میرے نوکر چاکر ملازم تے لونڈیاں اے بڑی کثیر تعداد دے نال نے اللہ دے نبی جی میں نہ تے سختی بھی کر لینا وا اللہ دے نبی جی مندہ بھی بول لینا وا اللہ دے نبی جی میرے واسطے کی حکم ہے فرمایا جاؤ نہ کوڑو معافی مانگ اے کہنے لگا یا رسول اللہ میں معافی تے نہیں مانگ سکنا آج ساڑی بھی تے شان اندر فرق آ جاندہ ہے نا کہ اسی کسے چھوٹے کونوں اگر معافی مانگ لئیے اسی سمجھنیا ساڑی تے شان اندر فرق آ گیا ساڑی عزت اندر فرق آ گیا اے بھی کہنے لگا صحابی رسول نا فرمایا یا رسول اللہ اگر میں معافی منگاں گا میری تے شان اندر فرق آ جائے گا میں کمیں معافی منگا جڑے میرے ملازم میرے تنخواہ دار لوگ نے کمیں معافیاں منگا فرمایا ٹھیک ہے تیری مرضی فرمایا ہوئے گا کی اللہ دے نبی نے فرمایا او اللہ دے بندے ہوئے گا اے ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا انہاں دے ہاتھ ہون گے تیرا گرے پان ہوئے گا انج تینوں کسیر دیاں اللہ دی عدالت اندر لے جان گے تیری ساری زندگی دیاں نوازاں تیری ساری زندگی دے صدقات و خیرات ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک ختم ہو
جان گیاں۔ اے تاجر تائی مار کے رون لگ پیا اور اپنے ملازمہ کو معافیاں منگیاں۔ الغرض میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اے جناب بندہ آئے گا نا، اللہ کہے گا نیکیاں دے پہاڑ اے تیرے ہی نیکیاں دے پہاڑ نے، اچھا اللہ پھر جنت دا داخلہ دیو نا، اللہ کہے گا صبر تے کرنا، آ جاؤ اے دی زبان دے ڈسے ہوئے اینو دنیا اندر اپنی زبان نال تکلیف پہنچا داریا، آ جاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا جلے لگ جائے گی، پہلا بندہ آئے گا آ کر کے کہے گا قد شتم خالا، کہے گا یا اللہ قد شتم خالا، دنیا اندر مینو ایک گالی دیتی سوئے نے، بلا وجہ گالی دیتی، اے اللہ دنیا اندر مندہ بولے آسو، اللہ کہنے گے اچھا انج کرو اے دیاں نیکیاں اٹھاؤ، اے دی گالی دے برابر اس بندے نو نیکیاں دے دیو، انجی جناب لوگ آنگے۔ دوسرا کہے گا اللہ دنیا اندر نے اپنی زبان استعمال کر دیا ہویا میرے تے الزام لگایا سی، اللہ کہے گا نیکیاں اٹھاؤ تینو دے دیو، آئے گا اللہ دنیا اندر جھوٹ بول کر کے انہیں میرا مال کھادا سی، اللہ کہے گا نیکیاں اٹھاؤ اینو دے دیو، الغرض لوگ آندے رہن گے، ایدیاں نیکیاں دے پہاڑ ختم ہو جان گے، نیکیاں دے پہاڑ مک جان گے، اجے لینے والے باقی ہون گے، پھر کی ہوئے گا، پھر بندے آن گے، اللہ مینو زبان نال گالی دیتی سو، اللہ کہے گا ہن انج کرو انہاں دے گناہ اٹھاؤ اس بندے دے کھاتے اندر ڈال دیو، انہاں دے گناہ اٹھائے جان گے، اس نیک بندے دے انج کھاتے اندر ڈال دیتے جان گے، آتا ریاسی بڑے خوشی والے آنسو لے کر کے ان جائے گا تے ندامت دے آنسو لے کر کے، کیا وجہ ہوئے گی؟ ایک ہی وجہ ہوئے گی، آساڑی زبان ہوئے گی، اس زبان دی وجہ کر کے انج نیکیاں دے پہاڑ ختم ہو جان گے اور برائیاں اندر تبدیل ہو جان گے، اور جنت دی بجائے اس زبان جہنم اندر لے جائے گی۔ آج اسی کہتے چھڑنے آنا یار کہ رات گئی بات گئی، اللہ دی قسم اٹھا کر کے آنا رات تے چلی جان دیئے لیکن بات نہیں جان دی، اے بات کل قیامت والے دن ساڑھے سامنے آ جائے گی، اور کہندے نے کہ جناب تیر تلوار دے پھاٹے خسیق ہو جان دینے لیکن زبان دا لگیا زخم ایک دے ٹھیک نہیں ہوندا، اس واسطے میرے ویر اپنی زبان تو ہمیشہ اچھے الفاظ نکالیا کرو، اس زبان انسان نو جنت بھی لے جائے گی جہنم بھی لے جائے گی، اور یہ نہ سوچیا کرو اسی تے دنیا اندر ایک دوسرے دن مذاق کردیا ہویا ایک دوسرے نو گالی دے دنیا، جناب مذاق کردیا ہویا جھوٹ بھی بول لینا، مذاق کردیا ہویا آپس اندر جغت بازی بھی کر لینا، مذاق کردیا ہویا اس زبان دا استعمال غلط کر لینے ہیں۔ یاد رکھو اے ساڑیاں معمولی باتاں، آپس اندر بیٹھے دو دوست آپس اندر جناب گل کردے ایک دوسرے نو گالی دے چھڑ دینے، بندہ جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا بندہ کہے گا اللہ آ گالیاں تے میں نکالیاں ہی نہیں جڑیاں میرے خاتے اندر آ گئیاں نے، ایدی وجہ کیا ہوئے گی؟ یعنی اسی اینا چیزاں نو تے معمولی سمجھیا ہوئے گا، یعنی تے میرا دوست ہے نا اینو اگر گال کڈ بھی لئی تے کیڑی بات ہے، اے تے میرا سجن ہے اینو گالی دے بھی دیتی تے کیڑی بات ہے۔ اللہ انج جناب جویں اج موبائلاں تے LCD تے اسی ویڈیو ویکھنے ہاں، اللہ انج ویڈیو چلا دے گا بندیا اے دنیا اندر جڑے تو گالیاں دیندا رہیا تو بھول گیا لیکن میرے رب نے نوٹ کر لیاں، فرمایا وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی تو چھوٹی بات ہر بڑی تو بڑی بات جنہوں اسی معمولی سمجھنے ہاں وہ بھی اللہ رب العزت دے ہاں نوٹ ہو رہی ہے، جنہوں اسی بڑی سمجھنے ہاں وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی تو چھوٹی بات ساڑھی زبان چوں نکلنے والا ہر کلمہ نوٹ ہو رہا ہے، ہر بات نوٹ ہو رہی ہے، اور فرمایا کائنات دی
سناؤ لوگو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ فرمایا لوگو اے نہ سمجھو اسی زبان چو کوئی بات کہاں گے تے رب نو پتہ نہیں ہوئے گا۔ فرمایا ہر چیز اللہ رب العزت نوٹ کر رہے ہیں۔ اسی زبان چو کچھ بھی نکالیے اے ساڑی ہر بات نوٹ ہو رہی ہے۔ اللہ دی قسم اٹھا کر کے انا زبان والا معاملہ اتنا محتاط معاملہ ہے، اے زبان انسان دے بڑے بڑے اعمال ضائع کر دے گی۔ میرے پاک پیغمبر صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ایک جنازہ گزریا، کسی عورت دا جنازہ سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابیوں ایک اس عورت دا جنازہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اس عورت دا جنازہ ہے، عورت بڑی نیک سی یا رسول اللہ، بڑی تہجد گزار سی، اللہ دے نبی جی بڑی صدقات و خیرات کرنے والی سی، اے اللہ دے نبی جی بڑی نیک عورت سی، لیکن ایک دے اندر خامی سی، اپنی زبان دی اچھی نہیں سی، اے دی زبان چو جدو بھی الفاظ نکل دے سی غلط ہی نکل دے سی، کسے دا دل دکھانے والے الفاظ نکل دے سی۔ اونج بڑی تہجد گزار سی، بڑیاں نمازاں پڑھنے والی، بڑے صدقات و خیرات کرنے والی، بڑے حج اور عمرے کرنے والی، بڑی نیک عورت سی، لیکن زبان چو جدو بھی الفاظ نکال دی سی لوگاں نو دکھ تکلیف پہنچانے والے الفاظ نکال دی سی۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا واجبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واجبت فرما کے نا ایک دن گزریا یا 2 دن گزرے یا کچھ دیر گزری، ایک اور جنازہ گزریا، بات بڑی پیاری بڑی توجہ طلب، ایک اور جنازہ گزریا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دے بارے بھی دریافت فرمایا اے فلاں عورت دا جنازہ ہے، اور اے عورت نبی پاک نے پوچھا کیسی عورت سی؟ صحابہ کرام فرمان لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے عورت اتنی نیک تے نہیں سی، یعنی نیک تو مراد اتنی تہجد گزارتے نہیں سی، بس فردی نمازاں پڑھ لیندی سی، فردی روزے رکھ لیندی سی، کوئی زیادہ عبادات اندر بہت اگے نہیں سی، اور اتنا مال بھی نہیں سی کہ صدقہ و خیرات کر سکتی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دے اندر بڑی پیاری بات سی، بڑی پیاری بات، وہ کیڑی بات سی؟ اے دی زبان بڑی پیاری سی، جدوں بھی اپنی زبان تو الفاظ نکال دی سی اچھے ہی الفاظ نکل دے سی، ہر بندہ اے دی زبان دی وجہ تو بڑا خوش سی کہ یار بڑی اچھی عورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبت۔ صحابہ اکرام نے سوال کیتا یا رسول اللہ وہ پہلے نیک عورت سی بڑی تہجد گزار، او دے والے بھی واجبت فرمایا، اور اے جناب نمازی بس پوری نمازی تھی، فردی نمازاں پڑھتی سی، اے دے بارے بھی واجبت فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑی پہلی عورت سی نمازی تے بڑی سی، تہجد گزار تے بڑی سی، لیکن زبان دی اچھی نہیں سی، او دیتے جہنم واجب ہو گئی ایک زبان دی وجہ کر کے۔ اور فرمایا دوسری عورت نمازی تے اتنی زیادہ نہیں سی، بس فردی کام کر دی سی، فرمایا اے دیتے جنت واجب ہو گئی اے دی زبان دی وجہ کر کے، یعنی ایک زبان دی وجہ کر کے انسان جنت اندر بھی چلا جائے گا، جہنم اندر بھی چلا جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو آدم دا بیٹا اسی سارے جدو صبح کرنے ہیں نا، صبح ہوندی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انج جناب جسم دے سارے ادا جڑے ہیں نا زبان دے سامنے منت سماجد کر دینے، اگر تو درست رہی تے اسی بھی ٹھیک رہاں گے، اگر تیرے اندر ٹیڑھ پن آ گیا، تیرے اندر کوئی ایسی بات آ گئی، تو ساڈے معاملے اندر ٹھیک رہی اسی بھی ٹھیک رہاں گے، اگر تو ساڈے معاملے اندر خراب ہو گئی اسی بھی جناب تیرے مگر چلے جاواں گے۔ یعنی یہ زبان انسان نو جنت اندر بھی لے جائے گی، جسم دے سارے اعضاء، اور اے زبان انسان دے سارے اعضاء جہنم اندر بھی لے جائے گی۔ اس واسطے میرے بھائی میرے برادر اپنی زباناں دے معاملے ٹھیک کر لو، اپنے متحد لوگاں دے نال اچھا سلوک کرو، جدوں بھی اپنی زبان تو الفاظ نکالو اچھے الفاظ نکالو، اچھی گفتگو کرو، اچھی بات کہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا رویہ بڑا پیارا سی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے میں 10 سال
سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کی تھی۔ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مینو بازار اندر بھیجیا کوئی چیز لینے واسطے۔ آخدے نے میں راستے اندر گیا تے کوئی بچے کھیل رہے سن، میں بھی کھیل اندر مگن ہو گیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹائم گزر گیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود میرا تعاقب کردے ہوئے میرے پیچھے آئے تے میں بچیاں نال کھیل رہا سا۔ میں ویکھیا نبی پاک آ رہے نے، بڑا پریشان ہو گیا، ڈر گیا، اے انس اج تیری خیر نہیں، اج یا تے تینوں ڈانٹ پے گی یا تینوں مار پے گی۔ حضرت انس فرماندے نے مینوں اللہ دی قسم ہے، مینوں اللہ دی قسم ہے، نبی پاک میرے کولے آئے، میری گردن نو پکڑیا اور صرف اتنی بات فرمائی، یا انیس یا انیس، ہائے میرے چھوٹے جے انس، میرے چھوٹے جے انس۔ فرمایا 10 سال اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اے 10 سال جڑے میں نبی پاک دے نال گزارے نے، کدے مینوں چڑکیا بھی نہیں سی، کدے کسی نو برا نہیں سی بولیا، مندہ نہیں سی بولیا۔ یہی تربیت اور یہی جناب تربیت نبی پاک دے صحابہ دی، اور اسی بھی اس نبی دے امتیاں، اسی بھی اپنے زبان والے معاملات ٹھیک کریے، اپنی زبان تو جدوں بھی بولیے خیر والا کلمہ بولیے یا خاموش رہیے۔ اگر اسی خیر والا کلمہ نہیں بول سکتے پھر خاموشی بہتر ہے۔ انسان نو جدوں بھی اپنی زبان چوں نکالنا چاہیے کوئی بھی کلمہ اچھا کلمہ ہوئے جہدے اندر کسی نہ کسی دی خیر خواہی ہوئے، کسی نو گالی نہ دیو، کسی نو مندہ نہ بولو، کسی دی چغلی نہ کرو، کسی دے بارے بہتان بازی نہ کرو۔ انشاءاللہ اگر ساڈا زبان والا معاملہ ٹھیک ہو گیا، انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت ساڈی دنیا بھی بہتر کر دے گا، ساڈی آخرت بھی بہتر کر دے گا۔